اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بقرعید یعنی عید الاضحیٰ کی تیاری میں مصروف ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ لوگوں کو عید کی سچی خوشیاں عطا فرمائے، اور آپ لوگوں کی قربانیوں کو اللہ تبارک و تعالی اسی طریقے سے قبول فرمائے جس طریقے سے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو اللہ تبارک و تعالی نے شرف قبولیت بخشی تھی۔ اسی طریقے سے آپ لوگوں کی قربانی کو بھی اللہ تبارک و تعالی شرف قبولیت بخشے، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعدے قربانی کے اوپر اور جو اجر اور ثواب بتائے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان اجر و ثواب سے ہم تمام لوگوں کو نواز دے۔ تو چلیے، آج بہت ہی خوشی کے ساتھ میں یہ بتا رہا ہوں کہ 5واں پارہ آج انشاءاللہ مکمل ہو رہا ہے۔ 5واں پارہ یہ فارسی کی ایک کہاوت ہے، قطرہ قطرہ سمندر باشد، کہ تھوڑا تھوڑا کر کے سمندر ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیے، ایک ایک صفحہ پڑھایا گیا، آج 102 صفحے مکمل ہو جائیں گے، اور 5 پارے پورے مکمل ہو جائیں گے۔ 5واں پارہ انشاءاللہ جو ہماری آنے والی جو ویڈیو ہوگی اس میں ہم 6 پارے سے سبق کو شروع کریں گے۔ آج پارہ والمحصنات سورۃ النساء آیت نمبر 141 سے آج پڑھایا جا رہا ہے، اور آیت نمبر 141 سے لے کر کے 147 تک پڑھایا جائے گا، اور اس طریقے سے پارہ جو ہے آج 5واں پارہ وہ کمپلیٹ ہو جائے گا، مکمل ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اسی طریقے سے اس کو جاری رکھے، اور اپنے بندوں اور اپنے مخلوق کو قرآن شریف کی تعلیم سے فیضیاب کرتا رہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں سبق کو۔ الذین، ذال یا ذی تھوڑا سا کھینچیں گے، الذین یتربصون، یتربصون۔ بہت سے لوگوں نے ہمیں، ہمارے جو پیارے ہیں، ہمارے جو محبوب ہیں، ہمارے جو چاہنے والے ہیں، ان لوگوں نے یہ اصرار کیا اور کمنٹ کیا کہ جو مشکل الفاظ ہیں اس کو تھوڑا زیادہ ریپیٹ کر دیا کریں۔ تو جیسے اب الذین ہے، یہ الفاظ بار بار آتا ہے تو یہ آسان الفاظ کہلائے گا، اور یتربصون یہ پہلی دفعہ آیا ہے تو یہ تھوڑا مشکل الفاظ کہلائے گا۔ تو ایسے جو مشکل الفاظ ہوں اس کو تھوڑا توجہ کے ساتھ سنیں، کس طریقے سے اس کی ادائیگی کی جاتی ہے اور کس طریقے سے اس کو پڑھا جاتا ہے۔ بکم ہے، یہ بھی بار بار استعمال ہوتا ہے، لیکن یتربصون یہ اس طرح کے الفاظ اور بھی جو آئیں گے وہ مشکل الفاظ میں شمار ہوتا ہے۔ تو پورا یوں ہوگا، الذین یتربصون بکم، الذین یتربصون، را کو با سے ملائیے، یتربصون بکم، فَإِن كَانَ لَكُمْ، کَانَ لَكُمْ، نون ساکن کے بعد کاف ہے، اخفا کریں گے، فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ، ہا کو میم سے ملائیے، یہ تنوین کے بعد میم آیا، ادغام مع الغنہ ہوگا، فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ، فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ، قالوا ألم نكن معكم، ألم نكن، کاف کو میم سے ملائیں گے، نون ساکن کے بعد میم آیا، ادغام مع الغنہ ہوگا، یعنی کہ نون کو میم سے تبدیل کر کے اور میم کو ملا دیں گے۔ تو کیا ہوگا، ألم نكن معكم، وإن كان، نون ساکن کے بعد کاف ہے، وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ
للکافرین نصیب قالوا، نصیب قالوا، دیکھیے جو لام الف جو بنا ہوتا ہے اس کے اوپر مجبوری، اگر سانس نہیں ہے مجبوری کی حالت میں وقف تو کر سکتے ہیں، لیکن بہتر نہیں ہوتا ہے وقف کرنا، تو اس وجہ سے اس جگہ پہ میں نے وقف نصیب نہیں بولا بلکہ نصیب قالوا الم نستحوذ، نون سین زبر نس، تا ہا زبر تہ، نستح، واو زال زیر وذ، نستحوذ، نستحوذ علیکم، علیکم ونمنعکم من المؤمنین، ونمنعکم، نون میم زبر نم، نون عین زبر نا، نمنع، کاف کو اس میم سے ملائیں گے، کاف میم پیش کم، یہاں پہ ادغام ہوگا، ادغام غنے کے ساتھ، وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، وقف کیا جائے گا تو مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ بعض دفعہ ہوتا ہے ایسا ہے کہ پڑھنا، جیسے جو آدمی پڑھنا جانتا ہے تو اس کے لیے وہ آسان ہوتا ہے، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو آسان ہے، وہ پڑھتا ہوا چلا جاتا ہے، لیکن جو لوگ سیکھ رہے ہوتے ہیں تو ان کے لیے تھوڑی سی دشواری پیش آ جاتی ہے، تو سکھانے والے کو یہ چاہیے کہ سب کو دیکھتے ہوئے، سب کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور خاص طور سے وہ لوگ جو کہ شروع سے اور ابتدا سے سیکھ رہے ہیں ان کو خاص طور سے مد نظر رکھتے ہوئے سکھائیں تاکہ سبھی لوگ سیکھ لیں۔ جو زیادہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں ان کا ازبر ہو جائے گا، اور جو ابھی ابتدا میں ہے جو سیکھ رہے ہیں ان کے لیے وہ آسان ہو جائے گا۔ تو جو بہت ہی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ان لوگوں کا، اپنے ان دوستوں کا، کہ وہ لوگ جو ہے اس کے اندر، اور میں نے کہہ بھی رکھا ہے کہ اگر کوئی ایسی مشکل پیش آئے، دشواری پیش آئے تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں، تو انشاءاللہ پھر آنے والا جو سبق ہوگا اس کے اندر اس چیز کی رعایت کی جائے گی۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ اللہ کے بندے قرآن شریف جو اللہ کا کلام ہے، کلام الہی ہے، اس کو پڑھنا سیکھ لیں، اور ہمارے جو چھوٹے بچے ہیں وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کریں، وہ بھی اس سے استفادہ حاصل کریں۔ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامتی، تازر تی تھا، لیکن یہ جو تا ہے دیکھیے اس کو غور کیجئے، یہ ہا کے شکل کی تا ہے، اگر نقطے کو ہٹا دیا جائے تو یہ ہا بن جائے گا واپس، تو یہ کس وقت ہا بنتا ہے؟ جب اس پہ وقف کیا جائے، اس طرح کے جو بھی تا ہوں گے اس پہ جب وقف کیا جائے گا تو وہ ہا بن جائے گا، پھر سے اپنے اصلی شکل پہ آ جائے گا۔ تو یوم القیامتی ہے، قیامتی، اور جب وقف کریں گے تو بولیں گے یوم القیامہ۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ، نون ساکن کے بعد یا ہے، اس جگہ پہ ادغام مع الغنہ کیجئے، وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ، لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، میم کے بعد جو یہ واو ہے، یہ واو اصل میں حمزہ ہے، واو حمزہ کی شکل میں، تو واو کے اوپر حمزہ بنا ہوا ہے، تو ایسی صورت میں آپ اس کے اوپر جھٹکے سے اس واو کو ادا کریں گے۔ یہ واو مدہ نہیں ہے، اس کو کھینچنا نہیں ہے، نہ تو یہ واو لین ہے، بلکہ یہ واو حمزہ کی شکل میں ہے، تو اس کو یوں پڑھیں گے، میم حمزہ پیش مو، مؤمنین، علی المؤمنین سبیلا، دو زبر ہے، سبیلن ہے، سبیلن، لام الف دو زبر لن، سبیلن، جب ایسے دو زبر پہ جب بھی آپ وقف کیجئے تو اس کو کہیے الف سے بدل دیجئے، اس دو زبر کو الف سے بدل دیجئے، اسی لیے دو زبر کے بعد ایکسٹرا الف لکھا ہوا رہتا ہے۔ تو سبیل اس کو نہیں بولیں گے، وقف کی حالت میں سبیل نہیں بولا جائے گا بلکہ سبیلا بولا جائے گا، سبیلا۔ اب اس پوری آیت کو پڑھیے، الذین یتربصون بکم
فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قالوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا۔ یہ آیت نمبر 141 کمپلیٹ ہوا۔ اب آیت نمبر 142 پڑھتے ہیں۔ ان المنافقین یخادعون اللہ، یہ لام کو پر کریں گے، لفظ اللہ سے قبل کیا ہے؟ نون ہے، نون کے اوپر زبر ہے، تو جب لفظ اللہ کے لام سے قبل زبر اور پیش ہو تو اس کو پر کر کے پڑھتے ہیں، اور اس سے قبل زیر ہو تو باریک پڑھتے ہیں۔ تو یہاں پہ زبر ہے تو اس کو پر کریں گے۔ پر کا مطلب اس کی ادائیگی جو ہوگی اس میں لام کی آواز پورے منہ بھر کے نکلے گی۔ یخادعون اللہ، ناللہ، وَهُوَ خَادِعُهُمْ، عین کو حلق سے نکالیے، خَادِعُهُمْ، ان المنافقین یخادعون اللہ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ، نون کے اوپر تشدید ہے، جب بھی نون پہ تشدید ہو تو اس پہ غنہ کرتے ہیں، یعنی کہ اس کی آواز ناک سے نکلتی ہے۔ یُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ، وَلَا یا ذال زبر وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، دیکھیے دو زبر ہے، وقف کی حالت میں کیا ہوگا؟ قلیل نہیں ہوگا بلکہ قلیلا، لام کو الف سے بدل دیں گے، لام الف زبر لا، قلیلا، الا قلیلا، قلیل مت بولیے گا، اس کو غلط ہو جائے گا، الا قلیل غلط ہو جائے گا، بلکہ یوں پڑھا جائے گا الا قلیلا۔ اب پوری آیت کو پڑھیے۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ آیت نمبر 143۔ مذبذبین، ذال با زبر ذب، با میں قلقلہ ہوگا، مذبذبین، با ساکن ہے نا، با کے اوپر جزم ہے، تو قاف تا با جیم دال، یہ 5 حروف کے اوپر جب بھی جزم ہو یا اس پہ وقف کیا جائے تو اس پہ قلقلہ ہوتا ہے۔ قلقلہ کا مطلب اس کے جو مخرج ہیں، اس کے جو آواز جہاں سے نکلتی ہے اس جگہ پہ ایک قسم کا ٹکراؤ پیدا کر دینا، جیسے مذب ذب، دیکھیے با کی آواز میں پھر سے پلٹ کر کے آواز آ رہی ہے، ذب ذب، اس کو کہتے ہیں قلقلہ۔ مذبذبین
بین ذالک، بین ذالک، لا الہ ہؤلاء، ہؤلاء، ولا الہ ہؤلاء، ومن یضلل اللہ، یا ضاد زب پیش یض، یا ضاد پیش یض، لام زیر لی، لام لام زیر لل، لام کھڑا زب اللہ ہا پیش ہو، ومن یضلل اللہ، ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا، فلن، نون ساکن کے بعد تا آیا، اخفا کیجئے یہاں پہ، فلن تجد له سبیلا، ٹھیک ہے، سبیل نہیں ہوگا بلکہ سبیلا۔ پوری آیت یوں پڑھیے، مذبذبین بین ذالک، ذالکہ پہ وقف کیا تو ذالک، مذبذبین بین ذالک، لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا۔ پھر سے اس آیت کو پڑھیے، مذبذبین بین ذالک، لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، ہؤلاء ہے وقف کی حالت میں، ہؤلاء، حمزہ کی صرف آواز نکلے گی، ہؤلاء، ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا۔ یہ لام کو باریک پڑھیں گے، کیوں؟ کیونکہ لفظ اللہ کے لام سے قبل زیر ہے، ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا۔ آیت نمبر 144، آیت نمبر 144، یا ایہا الذین آمنوا، یہ بہت ہی فیمس لفظ ہے قرآن شریف کا، یا ایہا الذین آمنوا، یہ سب بار بار آتے ہیں، ان سب کو تو زبانی یاد کر لینی چاہیے، اتنا پڑھنی چاہیے، اتنا بولیں، اس کو ریپیٹ کریں کہ یہ زبانی یاد ہو جائے، جیسے یا ایہا الذین آمنوا، کھڑا زبر کو بھی کھینچ کر کے تھوڑا پڑھتے ہیں، لا تتخذوا، لا تت، تا تا زبر تت، تا زبر تا، تت تا خازر خی، تتخی، ذال لام پیش ذل، واو اور یہ دونوں الف نہیں پڑھی جائے گی، لا تتخذوا الکافرین، کافرین اولیاء، یہ مد کو کھینچیے، یہ مد متصل ہے، مد متصل اس کو کہتے ہیں کہ حروف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو، یعنی کہ یہ پورا ایک ہی کلمہ ہے، اولیاء من دون المؤمنین، نون ساکن کے بعد دال ہے، اخفا کیجئے، من دون المؤمنین، مو، میم حمزہ پیش مو، میم زن می، نون یا زن نی، نون زبر نا، مؤمنین، اس جگہ پہ اگر وقف کریں گے تو بولیں گے مؤمنین، اتریدون، اتریدون، تا پیش تو، اتو، را یا زر ری، اتریدون، اتریدون، یا مدہ اور واو مدہ دونوں مدہ ہے، دونوں کو تھوڑا سا کھینچیں گے تو ہوگا اتریدون، ان تجعلوا، نون ساکن کے بعد تا ہے، اخفا ہوگا، اور جیم ساکن ہے، اس پہ قلقلہ ہوگا، ان تجعلوا للہ، للہ علیکم، علیکم
سلطانا مبینا، مبینا نون الف زبر نا، مبینا، سلطانا مبینا، تنوین کے بعد میم ہے، اس جگہ پہ ادغام مع الغنہ ہوگا، تا کو پڑ کر کے بولتے ہیں، منہ بھر کے اس کی آواز نکلے گی، یہ تا کی، سلطانا مبینا۔ اب پوری آیت یوں پڑھیے، یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء، لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا۔ پھر سے اس آیت کو پڑھیے، یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین، لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین اتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا۔ آیت نمبر 145، ان المنافقین، منافقین، نون مشدد ہے یعنی نون پہ تشدید ہے تو اس کو کہیں گے نون مشدد، نون مشدد پہ کیا کریں گے؟ غنہ۔ ان المنافقین، نون اور میم جب بھی مشدد ہو یعنی اس پہ تشدید ہو تو غنہ کیجئے۔ ان المنافقین فی الدرکل، دال را زبر در، را کو پر کریں گے، فی، فا کو دال سے ملائیے، فا دال زیر فد، یہ یا الف اور لام یہ نہیں پڑھا جائے گا، فا دال زیر فد، دال را زبر در، فی الدرکل اسفلی، اسفلی، من الناری، ناری، اور وقف کے حالت میں ہوگا من النار، نار، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد، 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 ولن تجد، نون ساکن کے بعد تا ہے اخفا ہوگا، ولن تجد لہم نصیرا، لہم نصیرا، وقف کی حالت میں نصیرا۔ پوری آیت کو یوں پڑھیے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، ولن تجد لهم نصیرا۔ آیت نمبر 146، آیت نمبر 146، الا الذین تابوا واصلحوا، واصلحوا، واعتصموا، واو عین زبر وا، واعتصموا باللہ، لام کو باریک بولیں گے، باللہ، واخلصوا، خا حلق سے نکالیے صحیح سے، وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ، واو نہیں پڑھا جائے گا، یہ اس طرح کے لفظ جب بھی قرآن شریف میں آئے تو اس کا واو نہیں پڑھا جاتا، فَأُولَئِكَ مَعَ عین لام زبر ال، مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، مُؤْمِنِينَ حالت وقف میں مع المؤمنین، وسوف یؤتی اللہ المؤمنین، وسوف یؤتی اللہ المؤمنین، وسوف
یو یا حمزہ پیش، یہ یا واو نہیں ہے بلکہ یا حمزہ پیش یو، تا لام زیر تل، یو تلہ المؤمنین، جیم میں قلقلہ کیجئے، اجرن عظیما، وقف کی حالت میں عظیما۔ پوری آیت کو یوں پڑھیے، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا۔ آیت نمبر 147 اور آج کے سبق کا اور 5ویں پارے کا یہ آخر آیت ہے۔ ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، نون ساکن کے بعد شین ہے اخفا ہوگا، ان شکرتم وآمنتم، حمزہ کھڑا زبر آ کو تھوڑا کھینچے اور نون ساکن کے بعد تا ہے اخفا ہوگا، وآمنتم وکان اللہ، لام کو پڑ کیجئے، وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا۔ پوری آیت یوں پڑھیے، مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے فضل و کرم سے 5واں پارہ مکمل ہوا۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں ہم 6 پارے سے شروعات کریں گے۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔